لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعل هذا البلد آمنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بڑوں کی موجودگی میں چھوٹوں کی گفتگو بے ادبی مانی جاتی ہے، تو میں اس بے ادبی کی معافی چاہتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. آج جس ذات اقدس کے مدح سرائی کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، وہ امام الانبیاء محبوب کبریا رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات. سیرت کے باب کو اگر دیکھا جائے تو ہماری اپنی زندگی کے لیے ہر سال، ہر موقع اور ہر دن میں سیرت ایک نیا سبق سکھاتی ہے. ہم آج اسلام دلوں کا فاتح کیسے ہے، ملکوں کا فاتح کیسے ہے، اسلام سے انقلاب کس طرح آتا ہے، اس مضمون کو انشاءاللہ ذہن میں رکھتے ہوئے آج سیرت کو سمجھیں. اس لیے کہ اب وقت بہت قریب ہے. دنیا نے ہر وعدہ اور ہر نعرے والوں کو دیکھ لی ہے. دنیا نے تمام اقوام کے دھوکے بازیوں کو دیکھ چکی ہے. اب وہ سچائی کی طرف تیز دوڑی چلی آ رہی ہے. یہ انقلابی وقت ہے. ساری دنیا کے اندر سچائی کی طرف نگاہیں ٹٹول رہی ہیں، بھول رہی ہیں. تو اس انقلاب کو ہم سیرت کی روشنی سے سمجھیں کہ اسلام کیسے آیا تھا اور کیسے انقلاب کیا تھا. اسلام کے اندر وہ فولادی قوت اور وہ جذبہ انسانیت کیا ہے جس کے نتیجے میں وہ صرف انسانوں کے بدن اور ملک نہیں بلکہ انسانوں کے دلوں پر فتح کر لیتا ہے. جزیرۃ العرب اگر اس کا جغرافیہ نقشہ اٹھا کر دیکھا جائے تو عرب کو آپ غور سے دیکھیں، تینوں طرف پانی سے لٹکا ہوا، پانی میں لٹکا ہوا ہے اور ایک طرف زمین سے جڑا ہوا ہے. انسان کے بدن کو اگر غور سے دیکھا جائے تو انسان کے بدن میں ایک ہی ایسا حصہ ہے جو ہر طرف سے خون کے سمندر میں گھرا ہوا اور ایک طرف جسم سے لٹکا ہوا وہ دل ہے. جزیرۃ العرب جغرافیائی اعتبار سے وہ ایک قلب اور دل کے معنی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے
اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. دل کی ایک انوکھی مثال اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی ہے. ایک گوشت کا لوتڑا انسان کے سینے میں لٹکتا ہے. اگر وہ لوتڑا فساد سے پاک ہو جائے تو پورا بدن پاک ہو جائے گا. اگر وہ لوتڑا فساد سے بھر جائے تو پورے بدن سے نکلنے والے ہر کام، ہر عادتیں، ہر آوازیں، ہر خیالات سب کے سب فساد پھیلانے والے ہوں. تو پوری کائنات جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی، ہر طرف برائیاں، ہر طرف فساد، ایک دوسرے کے خون کے دشمن، ساری دنیا کا تو یہ حال تھا. لیکن اگر مرکزی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ بدتر حال عرب کا تھا. عربوں کے اندر، پوری دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بادشاہت کے لیے آگے بڑھتا تھا، انقلاب لاتا تھا اور بادشاہ بنتا تھا. لیکن یہ عرب ایسی قوم اور ایسی اقوام یہاں موجود تھی، ایسے قبائل موجود تھے، ایسی درندگیوں کے اندر موجود تھی. کسی ملک کے بادشاہ کو، حتیٰ کہ پوری دنیا کی جو سپر پاور تھی قیصر و کسریٰ، ان کو بھی ہمت نہیں تھی ان کے اوپر حکومت کر سکے. ایک عربی کتاب میں قریش کے سلسلے میں کہ قریش کو قریش نام کیوں دیا گیا تھا، اشعار کی شکل میں کسی شاعر نے پیش کیا. وَقُرَيْشٌ هِيَ الَّتِي تَسْكُنُ الْبَحْرُ بِهَا سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشًا تَأْكُلُ الْغِثَّ وَالسَّمِينَ وَلَا تَتْرُكُ لِذِي الْجَنَاحَيْنِ رِيشًا هَكَذَا فِي الْبِلَادِ حَيٌّ قُرَيْشٌ يَأْكُلُونَ الْبِلَادَ أَكْلًا كَمِيشًا وَلَهُمْ آخِرُ الزَّمَانِ نَبِيٌّ يُكْثِرُ الْقَتْلَ فِيهِمْ وَالْخَمُوشَ. قریش کو قریش نام اس لیے دیا گیا تھا. قریش سمندر میں ایک بہت خونخوار مچھلی کا نام ہے. وہ مچھلی ایسی خطرناک ہے کہ وہ ہر پتلی، ہر موٹی، چھوٹی، ہر مچھلی کو خون خراب آ کر کے ختم کر دیتی، نکل لیتی. قریش کی فطرت میں بھی اتنے سفاکی تھے، اتنے خطرناک خون خرابے والے تھے کہ وہ ہر چھوٹے بڑے قبیلے کو ختم کر دیتے تھے. ایک جنگ چھڑ گئی تو پھر نسلوں میں مٹا دیتے تھے. تو قریش اور عرب اس خطرناک تصویر کے ساتھ دنیا میں غالب ہوتے تھے. کسی کو مجال نہیں تھی ان کے اوپر حکومت کرے. درندگی تو اس حد تک تھی، اتنی حیوانیت تھی. دوستوں کو خوش کرنے کے لیے بیٹھے، کوئی چلتا ہوا جانور سامنے سے جائے، زندہ جانور کا گوشت کاٹے گا اور اس کے سامنے پکانے کے لیے کڑھائی میں بٹھا دیتے. ان کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ اس جانور کو کیا تکلیف ہو رہی. روایات تو اتنے خطرناک تھے، اتنے گھٹیا تھے. اگر باپ مر جاتا تو بیوہ ماں ایسے ملکیتوں میں تقسیم ہوتی بچوں کے، جیسے جائیداد تقسیم ہوتی ہے، وراثتیں تقسیم ہوتی ہے. اگر باپ کو 4 5 6 7 مائیں ہیں، مائیں بھی بچوں کے حصے میں آتی تھی اور وہ باقیوں کی طرح، بیویوں کی طرح ماؤں کے ساتھ سلوک کیا کرتی تھی. ایسے گھٹیا قسم کے رسومات. حتیٰ کہ بہت شوق آتا اللہ کو یاد کرنے کا تو کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے تو ننگے ہو کر جاتے. تو ان کو سمجھانا، ان کو مائل کرنا اور ان میں انقلاب لانا کوئی معمولی کام نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اسلام کے انقلاب کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے ماحول کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی. جو عرب کے ماضی کو نہیں سمجھے گا وہ اسلام کے انقلاب کو نہیں سمجھے گا.
تو ایسے ماحول میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا انقلاب دنیا کے پڑھے لکھے یہودیوں نے جو کتابیں لکھی ہیں دا 100 نام سے، اور اسی طرح بہت ساری انگریزی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر کتابیں انگریزوں نے لکھی ہیں، یہودیوں نے لکھی ہیں، اس میں آپ کو انہوں نے سب سے بڑے اور عظیم قائد اور لیڈر کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن انگریزی زبان کے اندر وہ وسعت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذات کو کیا لفظ دیا جائے، اس کی کتنی گہرائی ہو، انگریزی زبان اس کی متحمل نہیں ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے زیادہ سے زیادہ جو سب سے بڑا لفظ دیا وہ سب عظیم لیڈر کے نام سے لے لیا۔ پیغمبر اور لیڈر ان دونوں کے درمیان فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر، نبی، رسول اور لیڈر آج بھی ذرا سا ویسٹرن کلچر سے ذہن مائل ہونے لگے تو پھر سب سے زیادہ تکلیف اپنے مسلمانوں کو دیکھ کر ان پڑھے لکھے لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہ اسلام کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز نہیں رہی، اسلام کے اندر اب لیڈرشپ نہیں رہی، سب سے زیادہ اگر افسوس کو ہوتا ہے اسی کا ہوتا ہے۔ لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے لیڈر کی ایک حیثیت کیا ہوتی ہے اور پیغمبر اور وارثین پیغمبر کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ لیڈر سے کہیں اپنی تنہائیوں کی زندگی ریکارڈ کر کے اپنی عوام کے سامنے پیش کرے۔ بتاؤ کوئی لیڈر صاحب اس کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ وہ اسٹیج پر آنے سے پہلے جو زندگی ہوتی ہے اس زندگی کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں، اسٹیج پر آ کر کھڑے ہونے کے لیے پتہ نہیں کتنا ریہرسل کیا جاتا ہے ان کو پرانے مکاریوں سے باز آ کر ایک نیا چہرہ پیش کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ سے تو کہا ہی تھا کہ میری زندگی کا ہر پہلو تم آگے بیان کرو۔ آپ کے صحابہ سے کہا تھا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، حضرت عائشہ، حضرت جویریہ، حضرت حفصہ، تمام امہات المؤمنین ازواج مطہرات سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، رات کی تنہائیوں میں بھی مجھ سے جو بھی عمل صادر ہو جائے اس کو بھی امت تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ کسی لیڈر کی مجال ہے اپنے گھر کے اندر کی بات باہر آنے دے۔ کہا لیڈر اچھے دینداروں کی ہمت نہیں ہوتی، گھر کا معاملہ گھر کے اندر رہے، باہر کا معاملہ باہر رہے۔ یہ صرف پیغمبر اور وارثین پیغمبر اور حضرت صحابہ کی یہ شان تھی کہ وہ اپنی زندگیوں کو اتنی کھلی اور اتنی صاف، اتنی شفاف پیش کرنے پر قادر تھے۔ تو لیڈر لفظ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں سچتا، آپ پیغمبر تھے، آپ رسول تھے، آپ نبی تھے۔ آپ کے پاس کچھ دیر کے لیے بھی جو حاضر ہو جاتا اور وہ اس ایمان کو باقی رکھتا، وہ دنیا کے لیے عظیم قائد بن کے پیش ہوتا، قائدین کے لیے منبر تھے۔ ایک یہودی نے کتاب لکھی، اس کتاب کا انگریزی نام ہے آفٹر دا ڈیتھ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم the land of Arabia became the nursery of heroes۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے انتقال کر جانے کے بعد عرب کی زمین جس طرح کھیتیوں کے لیے پودوں کو نرسری میں اگایا جاتا ہے، اس طرح ہیرو کے لیے قائدین کا نرسری بنا کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے عرب کی زمین کو پیش کر دیا۔ ایسی زمین جو ایک زمانے میں دنیا کے سب سے بڑے فراڈ، سب سے بڑے مکر، سب سے بڑے خطرناک گناہ
اور ظلم، رسومات، خرابیوں کے لیے جانی جاتی تھی، بت پرستیوں کے لیے جانی جاتی تھی۔ ساری دنیا کا مکھن اگر بت پرستیوں کا دیکھا جائے تو وہ عرب کی زمین مانی جاتی تھی۔ ان بتوں کے لیے قبیلوں کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، انسانوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ جس طرح کچھ جھلکیاں ہمارے ملک کے اندر بھی نظر آتی ہے، مٹی کے پتلوں کے خاطر انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے، گائے اور بھینس کے خاطر انسانوں کو ختم کرنے کے لیے جو مزاج یہاں بنتا جا رہا ہے، یہ اسی ماضی کی ایک تصویر اس دھرتی کے اندر پیش کی جا رہی ہے، کیونکہ انقلاب کی یہی ایک آنے والا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کمال کی تصویر کو پیش کیا۔ دنیا کے لیے بدر اور ہیروں کے لیے اور قائدین کی ایک نرسری بنا کر عرب جزیرۃ العرب کو پیش کیا۔ اب آپ کا یہ انقلاب بہت خرچ کرنے کے بعد، بہت جانوں کی قربانی کے بعد یہ نہیں انقلاب ہوا تھا۔ دنیا کے اندر جو بڑے بڑے انقلاب ہوئے ہیں قریب زمانوں میں اگر دیکھا جائے، ہمارے ملک یا روس اور اسی طرح فرانس، ان کے جو ہمارے قریب زمانوں کے جو انقلاب ہیں، ان انقلاب کو دیکھا جائے، وہاں جو ظلم اور زیادتی سے انقلاب کے لیے لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، فرانس کے انقلاب کے لیے 25 لاکھ لوگوں کی قربانیاں پیش کی گئی تھی۔ روسی انقلاب کے لیے 40 لاکھ لوگوں کی جانیں گئی تھی۔ روس کا انقلاب کوئی معمولی نہیں، ہمارے یہاں جتنے بھی سفید داڑھی والے بیٹھے ہوئے یہ سب اپنی زندگی میں روسی انقلاب کو دیکھا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ملک کا انقلاب 5 سے 6 لاکھ لوگوں کی جانوں کی قربانیوں کے بعد پیش ہوا، اور یہاں کی جو تقسیم کا عمل ہوا، اس تقسیم میں تو 1 کروڑ سے زیادہ جانیں گئی تھی۔ اتنی جانیں، اتنی دولتیں، اتنی پارٹیاں، اتنے قوم، اتنے افراد کی زخمیوں کی تعداد ابھی نہیں گنی گئی، ابھی تو صرف جان جن کی گئی ہے ان کی تعداد ہے۔ اتنے چھوٹے انقلاب کے لیے، اور وہ انقلاب اسی ملک کے دائرے کے اندر رہ گیا۔ روس کا انقلاب روس کے اندر، فرانس کا انقلاب فرانس کے اندر، ہندوستان کا انقلاب ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا کے اندر۔ لیکن جزیرۃ العرب کا جو انقلاب تھا وہ ساری کائنات کے لیے، کوئی بڑی دولتیں خرچ نہیں گئی تھی۔ آج جو کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کی دھار پہ پھیلا ہے، تلوار کی تیز دھاری سے پھیلا ہے، تلوار کے سائے پہ پھیلا ہے، تو پھر دنیا کے انقلاب کی قوموں کی ہلاکتوں کی تعداد اٹھائے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو پوری دنیا کے لیے انقلاب آیا تھا، اس انقلاب کی ہلاکتوں کی تصویر اٹھا کر دیکھیں، نمک آٹے میں نمک کے برابر آپ کو پوری اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہلاکتوں کی تعداد ہمارے اکابرین نے تاریخ کی کتابوں میں کچھ ہزار کے اندر بتایا گیا ہے۔ ممکن ہے اگر تلوار، زور و زیادتی اور شدت پسندی کے ساتھ اگر یہ پوری دنیا کے لیے انقلاب ہوا تو بتاؤ کتنی جانے جانے۔ کچھ اکابرین نے ایسی بات لکھی کہ جزیرۃ العرب کے زمانے جاہلیت میں جو قتل ہوا کرتے تھے، اس قتل کی زکوٰۃ نکالی جائے تو اسلام کے انقلاب کی قربانیاں ہیں۔ بس اتنی کم جان، اتنے کم مال، تو پھر اتنا بڑا انقلاب آیا کیسے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انقلاب پیش کیا گیا تھا وہ مکارم اخلاق کے ذریعے سے پیش کیا۔ ایسا سازگار ماحول، ایسے اخلاق، ایسا قدر گزر، ایسا انصاف، ایسی مساوات، ایسی برابریاں، ایسا احترام انسانیت مثال قائم کر دی اللہ کے نبی علیہ السلام۔
اس انقلاب کی وجہ یہ نہیں، ان فتوحات کی وجہ یہ نہیں کہ لوگوں کو اپنے کنٹرول میں لا کر ظلم و زیادتی کی جائے۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر اسلام کے جن نظریات کو، اسلام کے نام سے جن نظریات کو پیش کیا جا رہا ہے، جو پکچر، جو تصویر پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے، وہ درندوں کی حیثیت سے، سفاکیت کی حیثیت سے، خون خرابے اور شدت پسندی کی حیثیت سے اسلام کو پیش کیا جائے۔ لیکن ہم آج کے اس سیرت کے پروگرام سے اسلام کے اس پہلو کو سمجھیں جس کی بدولت انشاءاللہ ہم اپنے مقام میں رہنے والے ہمارے وطنی بھائیوں کو ہم بہت تسلی سے سمجھا سکتے ہیں۔ اسلام کا اتنا عظیم انقلاب کم ہلاکتوں کے ساتھ اور ایسے عجیب اور غریب مضامین کے ساتھ پیش ہوا ہے، اور اسے ہم لوگوں کو یاد رکھنا بھی آسان ہو، اس لیے مختصر سے ان مضامین کو آپ کے سامنے ہم لوگ پیش کریں گے انشاءاللہ، تاکہ یاد رکھنا بھی آسان ہو، عمل کرنا بھی آسان ہو، پہنچانا بھی آسان ہو۔ رب اجعل هذا البلد آمنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کعبۃ اللہ کو بنانے کے بعد، حضرت ابراہیم کی دعا اس ملک کو امن والا ملک بنانے کی دعا تھی۔ ساری دنیا کے اندر بڑے بڑے ممالک مل کر مل کے جو ساری دنیا کے اندر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، امن کو لانے کے لیے اتنی کروڑوں کی فنڈنگ کر رہے ہیں، ذرا سا وہ پچھلے ماضی کو چلے جاتے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس عظیم انقلاب کو دیکھ لیتے، تو امن کے سارے رونق والے صبر انشاءاللہ ان کی آنکھوں میں آ جاتے۔ لیکن کوئی قوم دیکھنا نہیں چاہتی، اس لیے کہ ان کو اسلام جیسا امن نہیں چاہیے، ان کو تو حیوانیت اور نفسانی خواہشات پورا کرنے والا امن چاہیے۔ وہ گناہ کرے تو کوئی رکاوٹ نہ ہو، وہ زنا کرے تو کوئی رکاوٹ نہ ہو، وہ بڑے بڑے فراڈ کرے تو کوئی رکاوٹ نہ ہو، وہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کا خون بہائے تو کوئی رکاوٹ نہ ہو، ان کو تو ایسا انقلاب چاہیے۔ آج امن کے جتنے بڑے دعوے دار ہیں، یونائٹڈ نیشنز ہیں، ساری دنیا میں ان سے بڑے ظالم کوئی نہیں۔ یہ جس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے انسانوں کو ظلم کر رہے ہیں، اللہ سارے پردے اٹھائیں گے، پھر انسانوں کو سمجھ میں آئے گا کہ سب سے زیادہ خیر کا مذہب کون سا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عرب زمین کو، ساری کائنات کو امن والا بنانے کے لیے ایک نظام جو بنایا، پوری دنیا کے دل، پورے دنیا کے قلب جزیرۃ العرب میں، اور پورے جزیرۃ العرب کا جو مکھن ہے، لب لباب ہے، وہ ہے خانہ کعبہ، حرم مکی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر حرمین کے اندر جو انقلاب قائم کیا، جو امن کا گہوارہ بنایا، یہ ایک نمونہ تھا پوری کائنات کے لیے۔ جہاں بھی امن کی ضرورت ہو تو پھر فالو جزیرۃ العرب کو کرنا ہوگا۔ جزیرۃ العرب کا انتخاب کیوں تھا؟ ایک سوال یہ بھی آتا ہے۔ ہمارے اکابرین نے ہر باریکی کا خلاصہ کیا ہے۔ جزیرۃ العرب، یہاں تین خاص باتیں یہاں کے لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اور کچھ حد تک اپنے ملک کے وطنی بھائیوں کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو ہمارے اکابرین کو احادیث مبارکہ سے جو پیشن گوئیاں اپنے ملک کے لیے ملی ہیں، ان حکمتوں کو اگر غور سے دیکھا جائے تو انشاءاللہ انقلاب بہت قریب آنے والا ہے۔
جزیرۃ العرب کے اس انقلاب کے لیے استعمال کرنے کے لیے جو انتخاب تھا اللہ کا، اس کی وجہ ایک وجہ یہ ہے، وہ قوم بہت ضدی تھی۔ آپ کہیں گے اتنے عظیم انقلاب کے لیے ضدی قوم کا انتخاب؟ وہ کسی چیز کو اگر وہ مان لیں تو پھر اس کے لیے اپنی ساری زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ دو لفظ کی گفتگو کرنے کا ان کے اندر مزاج نہیں تھا، دو معنی والی زبان ان کے اندر نہیں تھی، وہ سیدھی بات کرنے والے تھے، کھڑے کو کھڑا کھوٹے کو کھوٹا بولے۔ وہ مان گئے یہ 3 کروڑ بت ہمارے دیوی دیوتا، یہ ہمارے بھگوان ہیں، یہ فلاں بارش کا مالک ہے، یہ ابر کا مالک ہے، یہ بادل کا مالک ہے، یہ چھاؤں کا، یہ کھانے کا، یہ پینے کا، یہ طوفان کا۔ انہوں نے مان لیا کہ یہ ہمارے مالک ہیں، یہ ہمارے بھگوان ہیں، آنکھ بند کر کے اس پر قربانیاں دے رہے تھے سالوں سے، زمانوں سے۔ وہ کسی کی برا بھلا اس کے بارے میں سننے کے لیے تیار، اتنی ضدی اجڑ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ان کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کیا جاتا تو اس وقت کہتے انا وجدنا آباءنا، ہم نے ہمارے باپ دادا کو ایسے ہی انہی بتوں کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے، ہم اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹنے والے نہیں۔ اور جو کوئی دین سے ہٹ جاتا اسے سابی کہتے، اسے کہتے یہ دین بیزار مرتد ہو گیا، یہ دہری ہو گیا، ایتھسٹ ہو گیا، ایسے الفاظ کہے جاتے تھے۔ اور اگر کوئی ان کے بتوں کو تھوڑا سا بھی برا بھلا کہہ دے تو پھر تو تلواریں نکل جاتی اور پتہ نہیں کتنی نسلوں کو تباہ کر جاتی، ایسی ضدی۔ تو ایک ان کے اندر نمایاں خوبی تھی ضد والی۔ ہم لوگ سمجھتے نا کہ ضد بہت بری چیز ہے، بری ضد بری چیز ہے، اچھی ضد اچھی چیز ہے۔ جس کے اندر حق کی ضد آ گئی، جس کے اندر سچ کی ضد آ گئی، جس کے اندر اللہ کے محبت کی ضد آ گئی، وہ سب سے عمدہ ضد ہے۔ وہ کبھی باطل سے کمپرومائز نہیں کر سکتی، وہ حکمت نصیحت کے الفاظ ڈال کر دین کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی۔ آج بھی دنیا کے اندر بہت قریب میں جن کو اللہ نے بہت عالمی طور پر انقلاب دیا تھا، ان کی فطرت کے اندر بھی اللہ نے یہی چیز رکھی ہے۔ انہوں نے اپنے آپ ان پر لگے ہوئے دہشت گردی کے الزام کو مٹانے کے لیے جو ضد انہوں نے پیش کی تھی، 20 سال کی قربانیوں کے بعد انہوں نے اپنا سکہ جما دیا دنیا کے سامنے، ہم دہشت گرد قوم نہیں ہیں، اور دنیا کے ممالک کو ماننا پڑا ہاں یہ دہشت گرد نہیں ہے، امن والے۔ تو ایک چیز ہے، اور دوسری چیز ان کے اندر خوب مشقتوں کو برداشت کرنے کا مزاج تھا۔ وہاں کی گرمی بھی شدت سے ہوتی تھی، وہاں کی ٹھنڈی بھی شدت سے ہوتی تھی، اور وہاں کھانے پینے کی اتنی قلتیں تھی، پانی کا تو نام و نشان نہیں تھا۔ مکہ المکرمہ میں زمزم کے کنویں کے علاوہ آج بھی کہیں پانی کا زیادہ بڑا وجود نظر نہیں آتا۔ آج تو طرح طرح کے ٹیکنالوجیز کے ذریعے سے بہت نمایاں انتظامات ہوئے، کچھ سال پہلے تو، کچھ صدیوں پہلے تو اب تک بھی پانی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا۔ جہاں پانی نہیں وہاں کھیتی نہیں، جہاں کھیتی نہیں وہاں انسان کا وجود کتنا مشکل ہوگا۔ تو تیسرا جو وصف عرب کا تھا، عرب کے انتخاب کا، وہ اپنی زبان کے بڑے عاشق تھے اور ان کی زبان بڑی فصیح تھی۔ اپنے ملک کے اندر بھی یہ تیسری خصوصیت ساؤتھ انڈیا کے اندر بہت مضبوطی سے پائی جاتی ہے۔ کرناٹکا سے لے لو، تیلگو زبان کو لے لو، اپنی اپنی زبان کے لیے کیرلا جا کے دیکھو، وہ اپنی زبان کے بڑے دعوے دار ہیں، اپنی زبان کے تشخص کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہیں۔
ایک عظیم دائی بننے کے لیے یہ 3 خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ ایک، وہ جب کسی چیز کو مان لے دل و جان سے، اس میں کمپرومائز کی اس کے اندر عادت ہو، وہ 100% اس کے لیے تیار ہو جائے، ہر طرح کی اس پر قربانیوں کے لیے تیار ہو جائے۔ اور دوسری، وہ ہر طرح کی مشقتوں کو برداشت کرنے کا عادی، اسے جس جنگل میں بھی جا کے چھوڑ دے وہ وہاں جینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس ملک کے باشندوں کے اندر یہ بھی بہت نمایاں خصوصیت ہے۔ میں مثال دوں، آپ کو انشاءاللہ بہت جلد سمجھ میں آئے۔ یہاں کوئی بندہ جیسے اسلام قبول کرتا ہے، فوراً اس پر خطرناک امتحانات شروع ہو جاتے ہیں، حکومتی سطح سے لے کر عوامی اور اپنے ملک کے باشندوں کی طرف سے اس پر ظلم و ستم شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنے بھائیوں کو ہم لوگ ہماری ملاقاتیں ہوئی جن کے والدین ان کی ڈگریاں پھاڑ دی، ان کے ڈاکومنٹ کو رکھ لیا، ان کو گھر سے بھگا دیا، ان کو ذلیل کر دیا، مارا پیٹا، سلاخوں کے پیچھے کیا، ہر طرح کی صحبتیں، لڑکوں نے لڑکیاں نے جب ایک اللہ کو پہچان کر انہوں نے اس کا اظہار کر دیا، ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ گئے، اور وہ آ کر کسی دیہات میں، کسی جنگل میں، کسی بھیک مانگ کے سڑک میں جینے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اور بڑے بڑے اعلیٰ خاندان کے کتنے بچے ہم لوگوں نے ملے، اعلیٰ خاندان کے بچے ہیں، تو بڑے اعلیٰ درجے کے برہمین ہیں، لیکن جب انہوں نے دل سے اللہ کو مان لیا، پھر انہوں نے کسی چیز کے کمپرومائز کے لیے انہوں نے تیار نہیں کی۔ ایک بندے کو تو میں جانتا ہوں، وہ صرف اس کی ماں نے آخری آپشن اسے دیا تھا، ہمارے ساتھی اسے جانتے بہت قریب سے، محمد علی نام ہے اس بچے کا، اس کی ماں نے کہا کہ صرف داڑھی مڑ لے، آگے رہ جا، میں خاندان والوں کو بتا دوں گی کہ نہیں وہ اپنے دھرم کو نہیں مانتا، باقی کسی دھرم میں وہ شامل نہیں ہے، میں کسی طرح بچا کے گزار لوں گی۔ لیکن اس بندے نے صرف داڑھی کے خاطر اپنے والدین اور سب کو چھوڑ کر تیار ہونے کے لیے، سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ مثال۔ اس ملک کے اندر بھی بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے، احادیث کی روشنی میں انقلاب ہوگا، اور اس ملک کے اندر بھی ایسی قوم ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ یہ قوم مسلمانوں کے اندر وہ کوالٹیز دیکھنا چاہتی ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر جیسے شدت پسند انسان کے اندر ڈالا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے وفات کے بعد حضرت عمر کا ایک ڈیفینیشن پیش کیا تھا ماضی کا، یا عمر انت جبار فی الجاہلیہ وقوار فی الاسلام، اے عمر زمانے جاہلیت میں تو بہت شدت، بہت ظالم سفاک بن کے رہتے تھے، اسلام میں آ کے ڈھیلے پڑ گئے۔ ایک معاملے میں حضرت عمر کو تھوڑا سا جھنجھلانے کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، لیکن حضرت عمر ایسے شخص تھے، آپ کے اندر ایسے کوالٹی۔ حضرت عمر کہتے ہیں جس وقت 25 لاکھ مربع میل زمین پر حضرت عمر کی خلافت قائم تھی، ساری ٹیکنالوجیز، ساری ترقیاں حضرت عمر کی اس زمین میں چل رہی تھی، ساری دنیا کے سامنے سپر پاور کی طرح حضرت عمر کی اس زمین پیش ہو رہی تھی۔ وہاں پر حضرت عمر کھڑے ہو کر ایک چٹان کے پاس کہنے لگے تھے، عمر یاد کر وہ زمانہ جس زمانے میں تو اونٹ چرانے کے لیے آتا تھا، اس چٹان کے نیچے کھڑا ہو جاتا تھا، بھوکے اونٹوں کو لے کر گھر پر جاتا تو تیرا باپ خطاب تجھے کہتا، اے عمر تجھے شرم نہیں آتی، تجھے اونٹ تک چرانا نہیں آتا۔ آج یہ عمر 25 لاکھ مربع میل پر انصاف اور امن کی حکومت قائم کر رہا ہے، تو یہ صفات حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے اندر ڈالے ہیں۔ یہ صفات کو ساری دنیا دیکھنا چاہتی ہے کلمہ پڑھنے والوں کے اندر۔ ایمان والے کی شان پر ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، اور آپ کے انقلاب، ایمان والوں کے انقلاب کے بعد ملک کا کیا نقشہ پیش ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا میں دکھایا۔ دو طرح کے امن پیش کیے، ایک امن مسلمانوں کے درمیان کا، دوسرا امن اپنے ملک کے علاوہ ممالک کے ساتھ، اپنے قوم کے علاوہ قوموں کے ساتھ۔
پہلا اپنوں کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ ایک ایمان والے کی یہ شان تھی، اس کے ذریعے سے انسانوں کے مال محفوظ ہوتے ہیں، انسانوں کی عزت محفوظ ہوتی ہے، انسانوں کی جان کی حفاظت ہوتی ہے، انسانوں کی عقلوں کی حفاظت ہوتی ہے، انسانوں کے دین کی حفاظت ہوتی ہے، انسانوں کے ساتھ برابری ہوتی ہے، انسانوں کے ساتھ انصاف ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک سلوگن پیش کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس کسی نے بھی ناحق کسی انسان کا قتل کیا تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ تو مسلمان قاتل نہیں، یا تو وہ قاتل ہوگا یا مسلمان ہوگا۔ قرآن کے الفاظ ہیں خالدن فیہا کے لفظ کے ساتھ جو ناحق کسی کو قتل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور قرآن کے اندر خالدن کا لفظ استعمال کر کے کہا کہ ہمیشہ جہنم کو چلا جائے گا۔ بتاؤ اسلام ناحق قتل کو پسند کرے گا؟ تو یہ سب سے اعلیٰ درجے کی انسانوں کی جانوں کی سلامتی پیش کرنے والا مسلمان ہوتا ہے، اور انسانوں کی عزت اور مال کا تحفظ۔ آج اللہ حفاظت فرمائے، ساری دنیا تلاش کر رہی ہے کہ ہمارے مالوں کی حفاظت ہو۔ جتنے تعلیم یافتہ ممالک ہیں اتنی زیادہ مال کو لوٹنے کے طرح طرح کے منصوبے ہیں، اتنے سلیقے سے لوٹا جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا لوٹے ہوئے، ساری دنیا لوٹی ہوئی ہے۔ چند مہینے پہلے ایک انجیکشن جس کی قیمت 40 روپے ہے، حقیقی قیمت جس کی 40 روپے ہے، انسانوں کے جان کو ڈرا کر دھمکا کر 40,000 80,000 80,000 میں ایک انجیکشن، اور وہ بھی ایسا انجیکشن جس انجیکشن کو اس کا علاج نہیں۔ کرونا کے نام سے دنیا نے سب دیکھ لیا، سارے فراڈ بازیوں کو دیکھ لیا، کتنا سلیقے سے، کتنے اچھے پریزنٹیشن دے کر، کتنے اچھی پالیسیاں پیش کر کے، کتنے انسانوں کے خیر کا اور ہمدرد بن کر انسانوں کو لوٹا گیا تھا۔ ساری دنیا کے تعلیم یافتہ اعلیٰ درجے کے ممالک نے کتنا لوٹا تھا، ساری دنیا نے دیکھا تماشا۔ دنیا ڈھونڈ رہی ہے ایسے انسانوں کو، ایسی مثالی قوموں کو جس قوم کے ذریعے سے مال بھی محفوظ ہو، جان بھی محفوظ ہو، عزتیں محفوظ ہو۔ آج تعلیم یافتہ ملک ہے اور عزتوں کے ساتھ ایسا کھلواڑ ہے، ایک چھوٹا سا شیمپو بیچنے کے لیے ایک کسی محترمہ کو ذلیل کر کے پیش کیا جائے، ننگی کر کے پیش کیا جائے، ایک چھوٹے پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے ہماری مائیں اور بہنیں جو بھی ہو، وہ ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، جن کی عزتوں کے ساتھ بازار گرم کیے جا رہے ہیں، ایک کار سے لے کر، ایک فلائٹ سے لے کر، ایک چھوٹی گاڑیاں بیچنے کے لیے جن کی عزتوں کو آپ کو پامال کیا جا رہا ہے، وہ ہماری مائیں اور بہنیں ہیں۔ ان کو تنہائیوں میں جا کے بات کریں، ان سے پوچھیں تمہیں کیا چیز ہے جو ابھار کے لا رہی ہے ننگا پن پیش کرنے کے لیے، وہ کہیں کہ ہم مجبور ہیں، ہمارے اندر خوبصورتی تو ہے لیکن مال نہیں ہے، مال کی وجہ سے مجبور ہیں۔ عزتوں کو بیچنے والی خواتین سے کرونا میں ہمارے ساتھیوں نے خدمتوں کے طور پر رحمت گروپ سے جب پہنچے تھے، وہاں ملاقاتیں ہوئی، وہاں کی عورتوں نے یہ کہا تھا کہ آج ہمارے دھندے بند ہو چکے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ہمیشہ کے لیے کوئی نہ کوئی خدمت کا ذریعہ بنا دیں گے کہ آپ یہ پیشہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہم دل پر پتھر رکھ کر ہم اس کو کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں، ہمارے بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے سائے کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر کوئی انتظام ایسا ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے ہم یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ تو کوئی اپنی عزت کو خوشی سے پیش نہیں کرتا ذلیل ہونے کے لیے۔ تو دنیا تلاش کرتے ایسی مثالی قوموں کو جو قوم عزت کا تحفظ دے سکے، مال کا تحفظ دے سکے، جان کا تحفظ دے سکے اور عقلوں کا تحفظ۔ آج اس طرح ڈپریشن میں انسانوں کو لایا جاتا ہے، ایسے پروپیگنڈا کے ذریعے سے ایجوکیشن سسٹم کو اس طرح پریشان کن بنا دیا گیا۔ پہلے جو بیچارہ انجینئر ہوتا تھا وہ انجینئر وہی
सिविल भी होता था, वही मैकेनिक भी होता था, वही सब कुछ होता था। आज एजुकेशन सिस्टम को इतना ज़्यादा ब्रॉड करने के चक्कर में ऐसा सिस्टम पेश कर दिया गया, बच्चा वहाँ पहुँचते पहुँचते डिप्रेशन में चला जाता। वो अपने आप को पहचानता है कि उसकी उम्र गुजर जाती है, और वो चीज़ें पढ़ाई जाती है, जो चीज़ें जॉब में उसे पहले दिन बैठने के बाद उसे दुनिया काली नजर आती है। 23 साल जो मैंने पढ़ा था उसका एक लफ्ज़ मेरे सामने नहीं है। इतना बड़ा फ्रॉड दुनिया में कभी नहीं हुआ। ये अक्लों के साथ खिलवाड़ है। इसी तरह नशे को इतना आम किया गया, इतना आम किया गया, इतना आम किया गया। नशा, अल इस्लाम कहता है कि हर नशे आवर चीज हराम। तो अकल का तहफ़्फ़ुज़, माल का तहफ़्फ़ुज़, जान का तहफ़्फ़ुज़, ये इस्लाम की शान। और इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो मिसाली कौम को पेश किया था, वहाँ पर दीन का भी तहफ़्फ़ुज़ था, अदियान का तहफ़्फ़ुज़ था, दीन का नहीं अदियान का। वहाँ यहूदी भी महफूज थे। मुशरिकीन मक्का से आपने कभी किसी ने बुतों की पूजा की, और हज़रत उमर के दौर में कोई बुत की पूजा कर दिया, कोई दूसरे धर्म का ज़िम्मी, तो आपने कभी कोड़े नहीं लगाए, उसकी हिफाजती का पूरा सामान दिया, उसके माबद खानों की हिफाजत की, उनके पूजा पाठ की जगहों की हिफाजत की। दीन और अभियान के तहफ़्फ़ुज़ का नाम इस्लाम। बराबरी, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। मुसावात की इस बुनियाद पर इस्लाम ने पेश की, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पेश की कि हर इंसान एक माँ बाप के औलाद है, चाहे काला हो या गोरा हो, अरबी हो या जमी हो, किसी रंग का हो, मोटा हो, ऊंचा हो, मालदार हो, दौलतमंद हो, पहाड़ में रहने वाला, जमीन में रहने वाला, अमेरिका में रहने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला, हर इंसान भाई भाई है, एक माँ बाप के औलाद है, सब में बराबरी चाहिए। इंसाफ का घोड़ा चलेगा तो सब पर एक तरह चलेगा। फला बादशाह के बच्चे के लिए अलग, फला कबीले के लिए अलग। वक्त की किल्लत की वजह से मिसालें नहीं दे सकते। हजरत उमर अपने बच्चों के लिए जब इंसाफ का मसला आया तो घोड़े लगाने के पीछे नहीं किसी ऐसी मुसावात कायम है। और इंसाफ तक़वा के लिए सिर्फ जिक्र करते हुए कोने में बैठने के लिए नहीं कहा गया इस्लाम। इंसाफ करो, तक़वे के लिए सबसे ज्यादा कुर्बत वाली चीज इंसाफ है। जो इंसाफ वाला बादशाह होगा वो सबसे बड़ा मुत्तकी होगा। हजरत उमर के दौर का इंसाफ, अल्लाह अकबर, तमाम सहाबा हजरत खुलफा के दौर का इंसाफ, तारीख गवाह है कभी ऐसा इंसाफ नसीब नहीं हुआ। और मामले भी ऐसे आते, अल्लाह अकबर, कभी एक ज़मीन किसी साहब ने किसी से बेच दी, जिसने खरीदी थी उसे खजाना मिल गया, खजाना के ताल्लुक से झगड़ा होने लगा। झगड़ा इस बात पर नहीं हुआ कि ये खजाना मेरा है, ये खजाना तेरा है, बल्कि जमीन वाले ने कहा कि तुमने जमीन बेची थी, खजाना नहीं बेचा था, ये खजाना तुम्हारा है। उसने कहा कि मैंने जमीन बेच दी थी, मैंने बेच दी थी, उसका माना सब कुछ बेच दिया था, खजाना तुम्हारा है। हजरत उमर के बाद फैसला हो रहा है। हजरत उमर ने देखा और फैसला इस बात पर किया, तुम्हारा लड़का है, तुम्हारी लड़की है, हम इन दोनों को आपस में शादी करा के ये खजाना इनके हवाले कर दें। ऐसे इंसाफ के फैसले इनके दौर में आते थे। अवाम भी इसी इंसाफ पसंद हो चुकी थी। हजरत उमर के सामने एक मुनाफिक आकर कहने लगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फैसला मुमकिन है वो फैसला दूसरा है, वो किसी रियायत में दे दिए। हजरत उमर ने तलवार निकाली, उमर की तलवार पे इस तरह फैसला करे। इंसाफ थी, ऐसा इंसाफ। आज दुनिया ऐसे इंसाफ को तलाश कर रही है। जाओ जेल विजिट करके कभी देखो, सलाखों के पीछे कैसे कैसे मजलूमों की जिंदगियां कट रही हैं। दाढ़ियां सफेद हो गई, हड्डियां गल गई। 5-10 हजार रुपए के केस के जरिए से बाहर आने का सालों चले जाते बेचारे। इंसाफ नहीं होता, तारीख पे तारीख, फिर तारीख देते जाएंगे, कभी फैसला नहीं होगा। मिसाली कौम को सारी दुनिया तलाश कर रही है।
ہمیں انصاف کے علمبردار بننے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح دیگر اقوام، دیگر مذاہب کے سلسلے میں اسلام کا تعلق کیا ہے؟ تکریم انسانیت. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بنیاد پیش کی کہ سارے بنی آدم کی تکریم ہونی چاہیے، ان کی عزت ہونی چاہیے، ان کو ان کے مقام کی خاطر ان کو عزت دینی چاہیے. قیصر کو خط لکھنا ہوتا، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو اچھے لقب کے ساتھ لکھتے. وہ جس پوزیشن کا ہوتا اس پوزیشن کا احترام کرتے، عزت دیتے. ایک مرتبہ یہودی کا جنازہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کسی نے کہا اللہ کے نبی یہودی کا جنازہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الیست نفسا، کیا اس کے اندر انسانی جان نہیں تھی؟ یہ ثبوت، یہ مثال اسلام نے پیش کی. ایسے مثالی قوم کی تلاش. اور اسی طرح صلح کا مزاج، ایسے صلح کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام تیار ہوتے تھے. آگے کی فتوحات کے لیے فتح مکہ سے پہلے جو صلح حدیبیہ ہوا، اتنا خطرناک طریقے سے صلح ہوئی. حضرت عمر، حضرت علی جیسے زبردست صحابہ کے اندر ایک انقلاب آ گیا تھا، یہ کیا ہونے والا ہے. ایسی صلح کہ اگر کوئی مسلمان کافر ہو جائے تو ہم واپس نہیں بھیجیں گے، لیکن اگر کوئی کافر آ کے مسلمان ہو جائے تمہیں واپس بھیجنا پڑے گا. تم اس سال تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے. پتہ نہیں کیا کیا الگ الگ طریقے کے سخت ترین شرائط وہاں پر تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی صلح کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام ہر وقت تیار رہتے تھے. ہمارا مزاج اٹھاؤ، زمانے گزر گئے ہیں باپ کے اوپر پڑے ہوئے بیٹے کے کیسز، بیٹے کے اوپر پڑے ہوئے باپ کے کیسز، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے اوپر کیس ڈال کے نسلیں وہ لڑ رہی ہیں، پیسے کھپا رہے ہیں صلح کے لیے تیار. بھائی کے حصے دینے کے لیے بھائی نے ظلم کر رکھا ہے، بہنوں کا حصہ دینے کے لیے بھائیوں نے ظلم کر رکھا ہے. ساری کائنات، ساری دنیا کے اندر، اپنے ملک کے اندر، اپنے وطن کے اندر، اپنے گھر، اپنے خاندان کے اندر یہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. ہم کیا مثالی قوم بن سکتے ہیں اس ملک کی ہدایت کے لیے. ایسی صلح اور ایسی جفاکشی اور دفاعی فوج بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی تھی. کسی کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی ہمت بھی نہیں تھی. ہر صحابی صحت مند تھے. اور اس صحت مند کا راز دسترخوان کے اندر ترقی کا نام نہیں ہے. یہ جو بڑی غفلت آتی نا، خوب دبا کے کھاؤ بہت طاقت آئے گی. ہمارے شیخ دامت برکاتہم نے یہ فرمایا تھا کہ عربوں کو قوت ان کے فاقوں نے کی. عرب جو جفاکش بنے، ہمت والے بنے، ان کے فاقہ کشی کی وجہ سے ان کی طاقت آئی تھی. آج دنیا کی سائنس نے اسے ثابت کر دیا، جو جتنا دیر کھانا کھاتا ہے، جتنا کم کھانا کھاتا ہے، جتنا چبا کے کھانا کھاتا ہے، اسے دنیا میں کبھی کسی دوا کی ضرورت نہیں. کبھی اس کا پیٹ اس کے سینے سے باہر نہیں آئے گا، وہ صحت مند رہے گا. آج جو الٹا سبق چل رہا ہے نا، جتنا زیادہ کھائیں گے اتنی زیادہ طاقت آئے گی، غلط. ہمیں اپنے دسترخوانوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے وسعتیں نہیں دے رہے کہ ہمارے دسترخوان ترقی کرے. ہمارے دسترخوان کھلے ہو ہر دھرم، ہر مذہب کے انسانوں کے لیے، مجبوروں کے لیے، پریشان حال لوگوں کے لیے. تو حضرات صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے ڈھالا تھا. اور عفو درگزر، اس قدر عفو درگزر اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ایسی مثال پیش کی فتح مکہ میں. اللہ آپ کے ساتھ جن لوگوں نے بھی، آپ کی قوم، آپ کے صحابہ کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، اور ایسا ظلم تاریخ میں کسی پیغمبر کے ساتھ اتنا ظلم نہیں ہوا ہے جتنا ظلم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا. آپ کی بیٹی حضرت زینب حمل سے تھی، اونٹ سے گرا کر. ایسا اپنے ملک کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. آپ لوگ کہیں گے یہ کیسے؟ ہمارے وطن کے اندر جو قوم آباد ہے وہ قوم
तपस्या के नाम से और मालिक का अवतार बनने के नाम से, आत्मा से परमात्मा बनने के चक्कर में लाखों ने करोड़ों ऐसे वतनी भाई हैं जो इतनी मुजाहदों को अपनी जिंदगी में लाते, इतना मुजाहदा करते हैं, किसी बड़े सूफी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती इतना बड़ा मुजाहदा करते हैं। कुंभ के मेले के अंदर हमने हमारे एक नौ मुस्लिम भाई अब्दुल रज़ाक साहब जिनका नाम था, मालेगांव के रहने वाले, वो ब्राह्मण थे और 8 साल उन्होंने वेदों को हिफ्ज़ किया है। अल्लाह ने उनको इस्लाम की तौफीक दी। उनसे हमने सुना है कि अपने मुल्क के अंदर मालिक की पहचान करने के लिए, असली देवता तक पहुंचने के लिए, अपने आप को आत्मा से परमात्मा बनाकर इस दुनिया से मुक्ति चाहना चाहते हैं। 7 जन्म 8 जन्म पुनर्जन्म इन चीज़ों से बचकर वो असली जन्नत वाली जिंदगी पाने के लिए इतनी मशक्क़त कर रहे हैं, आज भी इतनी मशक्क़त कर रहे हैं। किसी ने ये नियत कर ली कि जब तक असली देवता ईश्वर मुझे अपने पास नहीं ले लेगा, वो मुझे असली राह नहीं दिखाएगा, उस वक्त तक मैं नाखून नहीं कट करूँगा, उस वक्त तक मैं बाल नहीं, उस वक्त तक फला चीज़ नहीं खाऊंगा, फला चीज़ नहीं खाऊंगा, इतने साल भूखा रहूँगा। इतनी मशक्क़तों की कुर्बानियाँ वो दे रहे हैं। हम हैरान है, तारीख में ऐसी मशक्क़तें हमें नहीं मिलेंगी। ये अपने मुल्क की बात है। और इसी तरह जज़ीरतुल अरब का एक और नुमाया वस्फ ये था कि वो अपने ज़ुबान के बड़े दावेदार थे। उनको अपनी ज़ुबान बहुत प्यारी थी। अपनी ज़ुबान की मोहब्बत के खातिर वो सारी दुनिया की ज़ुबानों को अजम कहा करते थे। सारी दुनिया को वो गूंगे कहते थे। अरब का माना अहले ज़ुबान, और सारी दुनिया बेज़ुबान। आज भी उनको अपने आप को अरब कहते हैं, और अरब के अलावा चाहे जिसकी जो ज़ुबान हो उनको अजम कहते हैं। एक एतबार से तो ये दावा बहुत आना है, इसलिए कि ये दावा इसलिए बुलंद है कि अरबी ज़ुबान जैसी फसीहुल लिसान कोई ज़ुबान नहीं है। जहाँ एक घोड़े के लिए पता नहीं कितने नाम मिल जाएंगे, जहाँ की एक अरबी लफ्ज़ को तर्जुमा करने के लिए उर्दू या इंग्लिश या दीगर ज़ुबानों से अगर तर्जुमा करना हो तो अंग्रेज़ी और उर्दू ज़ुबानों के कितने अल्फाज लाकर उस एक लफ्ज़ की सही अदायगी करनी पड़ेगी। लेकिन एक ख़ास नुमाया चीज़ जो समझाने की ज़रूरत है, वो अपने ज़ुबान के बहुत ज़्यादा आशिक थे। आज भी हम इस मुल्क के अंदर ये देख सकते हैं, हमारे मुल्क के अंदर भी यहाँ रहने वाले तमिलनाडु में तमिल ज़ुबान के खातिर पता नहीं कितनी कुर्बानियाँ ज़बान से देते आए हैं, और आज भी इस ज़ुबान को बाकी रखने के लिए कितनी मुजाहदे करते हैं। इस्लाम ने कहा था, उस्मान एक वक्त आएगा तुम्हारी जगह पर मैं खड़ा रहूंगा, चाबी मेरे हाथ में होगी, लेकिन याद रखना जो सुलूक तुम मेरे साथ कर रहे हो मैं वो तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। और जब चाबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में आ गई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खाने काबा के अंदर जाकर बुतों की सफाई की, 2 रकात शुक्रिया नमाज अदा की, और फिर वापस आए। सारी सहाबा की नजर थी कि अब उस्मान के हाथ में तो नहीं, हमारे हाथ में आएगी, फला के हाथ में आएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस्मान को बुलाया, अभी जबर नहीं किया कि कलमा पढ़ो चाबी दूंगा। उस्मान से कहा कि उस्मान याद आया है वो दिन जिस दिन हिजरत का दिन था और तुमने ये कहा था, और मैंने ये पेशन गोई थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वो सलूक नहीं करूंगा जो तुमने किया। लो ये चाबी तुम्हारे हाथ में है, क़यामत तक तुम्हारी नस्लों के हाथ में होगी, जो लेगा वो बर्बाद हो जाए। हजरत उस्मान ने चाबी लेते हुए कहा, अरे हुजूर चाबी लेने से पहले मेरे दिल की चाबी भी दे दीजिए, और कलमा पढ़ के चाबी हाथ में लो। हिंदा जो हजरत हमजा को ऐसे भयानक तरीके से अपने गुलाम के जरिए से कत्ल करवाया, आपका कलीजा चबाया, आपके नाक कान
کا ہار بنا کے گلے میں ڈال کر آپ کی کھوپڑی سے شراب پی کر اس نے چین کی سانس لی. میرے باپ کا انتخاب میں نے لے لیا. جب حضرت ہندا اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہو کر فتح مکہ میں کہا کہ میں معافی کی طلبگار ہوں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا. صفوان بن امیہ جو مکہ مکرمہ کے دور میں ہتھیار سپلے کیا کرتے تھے, خصوصاً اللہ کے نبی علیہ السلام کے قتل کے لیے نمایاں طریقے سے ہتھیار پیش کیا کرتے تھے. جب وہ کسی پہاڑ میں جا کر چھپ گئے تو ان کے قبیلے کے ایک صحابی تھے عمیر نام کے, انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صفوان امن کے لیے بھاگ چکا ہے, وہ اپنی جان کے امان کے لیے کہیں دور چلا گیا ہے, اگر آپ اس کی جان کے امان دیں گے تو میں اسے لے آ جاؤں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے امان دے. تو حضرت عمیر نے کہا کہ اگر وہ ثبوت پوچھے تو میں کیا دوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا کالا سیاہ امامہ جو فتح مکہ میں پہنا تھا وہ نکال کر پیش کر دیا, یہ دکھا دو. عمیر پہنچے تھے, صفوان ڈر رہے تھے کہ میرے قتل کا پروانہ لے کر آ رہے ہیں. حضرت عمیر نے کہا کہ صفوان ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے امر لے کر آیا ہوں, یہ دیکھو ان کا یہ امامہ ہے. صفوان کو تھوڑی سی ہمت آئی, گھوڑے میں سوار ہوئے, آئے مسجد اور اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں نماز ادا کر رہے تھے. صفوان گھوڑے سے اترنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا اور صفوان کو دیکھا اور صفوان سے کہا کہ صفوان نیچے اترو. صفوان نے کہا کہ میں نہیں اتروں گا جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ مجھے زور زبردستی سے کلمہ نہیں پڑھائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں, میں آپ کو مہلت دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ 2 مہینے کی مہلت مانگ رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 4 مہینے کی مہلت دی. پھر صفوان نیچے اترے, اللہ کے نبی علیہ السلام کے قریب آئے اور آ کر حضرت عمیر سے پوچھا, عمیر کیا محمد بھی عبادت کرتے ہیں؟ چونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ سارا انقلاب کرنے کی وجہ حکومت اور سلطنت تھی. جس طرح بادشاہ اپنے خدموں کے سامنے اپنی رعایا کے سجدے کراتے ہیں, شاید کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بیٹھے ہوں گے, صحابہ ان کے پیر پڑ رہے ہوں گے, ان کو سجدہ کر رہے ہوں گے, یہ تصور تھا حضرت صفوان کا. حضرت عمیر نے کہا کہ صفوان سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہمارے پیغمبر ہیں. تو پھر تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے حضرت صفوان کو کئی جنگوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساتھ رکھا. ابھی کلمہ نہیں پڑھے تھے, مسجد نبوی میں رہتے تھے, آپ نے ساتھ رکھا, کھلاتے تھے پلاتے تھے, دوست کی طرح رہتے تھے. مقام جعرانیہ کا ایک واقعہ ہے, وہاں پر جب بیت المال, وہاں پر جو مال تقسیم ہونے لگا, جہاں کامیاب ہونے کے بعد جو مال آتا ہے, مال کو اللہ کے نبی علیہ السلام تقسیم کر رہے تھے. تو اس موقع پر حضرت صفوان کے دل میں یہ تمنا آئی کہ کاش کہ میں بھی شریک ہوتا, میں بھی مسلمان ہوتا, اس میں میرا بھی حصہ ہوتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دل کو پڑھ لیا اور کہا کہ صفوان تمہیں بھی چاہیے. انہوں نے کہا کہ جی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا جتنا حصہ تھا انہوں نے صفوان کے ہاتھ میں. حضرت صفوان نے کہا کہ مال سے پہلے مجھے ساری کائنات کا سب سے بڑا جو مال ہے وہ چاہیے. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھے, اسلام. ایسا آپ کو درگزر, ایسی انقلابی فتح. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جب شہر چھوڑ کر بھاگ رہے تھے, ام حکیم ان کی بیوی دوڑ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ میرے شوہر کے لیے امن کا وعدہ کر دیجیے, میں جا کے اسے سمجھا کے ڈالوں گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے امن دے دیا اور وہ دوڑی, کشتیبان کو لے کر وہ دوڑ رہی تھی. اتنے میں اللہ نے ایک عجیب معاملہ پیش کیا حضرت اکرمہ پر. وہاں پر بھور آنے لگا, طوفانی انقلاب ہونے لگا. وہ لات اور عزا جو بت تھے, ان بتوں کو پکار کر اکرمہ کہہ رہے تھے مجھے بچا لو, میری جان کو بچا لو. تو کشتیبان نے کہا یہاں میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ یہاں یہ مٹی کے بت کام نہیں آتے, یہاں ایک ہی رب جو سب سے بڑا مالک ہے, سب کا مالک ہے, اس کو پکارنے سے نجات ملتی ہے. تو اس وقت اکرمہ کی زبان سے یہ نکلا تھا اگر محمد کا خدا سچا خدا ہے تو میں اس خدا کو پکارتا ہوں کہ اے خدا مجھے بچا لے, اگر میں بچ جاؤں گا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لوں گا. تو حضرت اکرمہ کی یہ بات تھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں اللہ نے یہ بات کو کا انکشاف کر دیا, آپ کے دل میں یہ ڈال دیا.
حضرت اکرمہ اپنی بیوی کے ساتھ آ ہی رہے تھے، ابھی وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظروں میں نہیں آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ کو الرٹ کر دیا، کہا اتیت اکرمہ مسلمن، کہ اکرمہ مسلمان ہو کر آ رہے ہیں۔ یہ جملہ سنیں، وہ اکرمہ مسلمان ہو کر آ رہے ہیں۔ فلا تسبوا ابا فإن سب المیت یؤذی الحی، کہ اگر تم میں سے کوئی ان کے مردہ باپ کو اگر گالیاں دیں گے تو اس زندہ انسان کو تکلیف ہوگی، خبردار کوئی ابو جہل کو گالی نہیں دینا، ان کا بیٹا مسلمان ہو کے آ رہے ہو، باپ کی گالی کی وجہ سے اسے تکلیف ہوگی۔ یہ مثالیں قائم کی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اور جب اکرم آئے تو خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا اٹھا، حضرت کچھ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر بدن کی چادر نیچے پڑ گئی تھی، ایسا دوڑے اور جا کر لپٹ دیا حضرت اکرمہ کو، اور لپٹ کر حضرت اکرمہ کو امان دی اور کلمہ پڑھایا۔ یہ عفو درگزر کی مثال آج ہمارے اندر، ہمارے اس ملک کے اندر رہنے والے ضد کے ساتھ اپنے دھرم کو اپنانے والے، اگر ان کو ذرا سوچو، 3 کروڑ ان کے بھی بھگوان، 3 کروڑ بھگوانوں کو محبت کرنے کی ان کے اندر طاقت ہے، اگر ہم ایک اللہ کا ہم کو تعارف کرا دیں گے، ایک اللہ کی پہچان کرا دیں گے، 3 کروڑ بھگوانوں کے پاس جو محبت تقسیم ہو رہی ہے، ان کے ایک اللہ سے جو محبت ان کی ہوگی وہ کتنی لاجواب ہوگی۔ اسی لیے حدیث پاک میں مشکات شریف کی روایت میں اس ملک کے لیے خاص طور پر جو روایت پیش کی گئی ہے، من اعجب منکم ایمانا، سب سے تعجب کر دینے والا ایمان کس کا ہے؟ حضرات صحابہ نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو، تو صحابہ نے کہا کہ ملائکہ کا ایمان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ملائکہ کا کیسے ہو سکتا ہے، ان کو وہ تو اللہ کے تجلیات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو پھر صحابہ نے کہا کہ انبیاء کا ایمان، اب اللہ کے نبی نے فرمایا اب نبیوں کا ایمان کیسے تعجب والا ہو سکتا ہے، وہ تو اللہ کے احکامات کو، وحی کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پھر حضرت صحابہ نے کہا کہ ہمارا ایمان، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ایمان کیسے تعجب والا ہو سکتا ہے، تمہارے درمیان تو میں موجود ہوں۔ تب صحابہ خاموش ہو گئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ فارس ایران سے تعلق رکھتا ہے، ایران دارالسلطنت کا ہندوستان ہے، اور اس زمانے کا جو ہندوستان تھا، اس ہندوستان سے جو بھی مال و متاع جاتا تھا وایا ایران گزرتا تھا۔ تو گویا کہ ایسے آج ہندوستان میں جیسے دہلی ہے، راجدھانی دہلی ہے، اس طرح ایران کو مانا جاتا تھا۔ دہلی بولیں گے تو ہندوستان جیسے مراد ہوگا، اس زمانے میں ایران اگر بولے تو ہندوستان مراد ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ قیامت کے قریب میں سلمان فارسی کے علاقوں سے ایسی قوم آئے گی جس قوم کے پاس صحف ہوں گے، یعنی وہ نبیوں کے اوپر جو کتابیں، جو نصیحت نامے اتارے گئے تھے وہ ان کے پاس موجود ہوں گے۔ فیہ کتب، اس میں کتاب ہوگی اور وہ کتاب سے مجھے پائیں گے۔ کسی ایرانی حکومتوں کے پاس ایسے صحف موجود نہیں ہیں، اپنے ملک کے باشندوں کے پاس یہ چیز موجود ہے۔ آج ہم سیرت کو اپنے ملک کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج یہاں جو قوم ہے جن کے پاس دھرم کی مضبوط اور اعلیٰ درجے کی کتابیں ہیں، جن کتابوں کو وہ ان کی تمام کتابوں میں سب سے پوتر مانتے ہیں، رگ وید، یجر، سام وید، اتھر وید، ان کتابوں کے اندر صحف موجود ہے، اس کے اندر کتاب ہے جو اللہ کی باتیں سنسکرت زبانوں کے اندر لکھی گئی ہیں، اور اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، نام موجود ہے۔ کئی ویدوں کے اندر نانا سگندم پشپانجلی یتا کالود بھوانی شینا محمدہ، کہ دنیا کے اندر ایشور نے کوئی ایسی خوشبو نہیں تیار کی گئی جو خوشبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے اندر ہے، پسینے میں، کسی جگہ پر محمد، کسی جگہ پر محمد، کسی جگہ پر احمد، اللہ کے نبی کے نام کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو اس قوم کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ دیا تھا، تعجب کر دینے والا ایمان اس وقت قیامت کے قریب میں اس قوم کا ہوگا۔ وہ قوم ہماری پڑوس میں رہتی ہے، وہ قوم اس تلاش میں ہے کہ 1400 سال پہلے ساری دنیا کے زمانے
ہوتا ان وطنی بھائیوں کو ہم سے مل رہا ہے. ہماری دعوتوں سے، ہمارے بڑے بڑے پروگراموں سے، ہمارے کاروبار سے، ہماری دھوکے بازیوں سے کوئی ہندو مسلمانوں سے کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں. ہندو تو دور کی بات، مسلمانوں کو ہمت نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ کاروبار کرنے کی. وہ زیادہ تر اپنے کام کے لیے وطنی بھائیوں کو رکھنا پسند کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ کفر نہیں ہے، اس کی وجہ بت پرستی نہیں ہے. ان کے اندر انسانیت ہے اور ایمان والے کے اندر انسانیت بھی ختم ہو چکی ہے. سب سے بڑا زبان کا دھوکے باز 5 منٹ میں آؤں گا کہہ کر 50 منٹ انتظار کروائے گا. آج دوں گا بول کر پتہ نہیں کتنے سال گمائے گا. ایک بندے کا پیسہ لے کر رولنگ کرتا رہے گا بزنس کے اندر، کتنے اس سے دگنا تگنا پیسہ کما لے گا اور پھر بعد میں وہ پیسہ دینے کے لیے پتہ نہیں اس کی حالت خراب ہو. ہر بازار میں ہمارا نام خراب ہے، ہر جگہ میں ہمارا نام خراب ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو مثالی مسلمان بنانے کی کبھی کوشش نہیں کی. سیرت کے پروگراموں کا خلاصہ یہی ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس پاک پوتر زندگی کے نتیجے میں جو شخصیات صحابہ کے 1,24,000 صحابہ اصحابی النجوم آئیڈیل صحابہ جو تیار ہوئے تھے، ایسے مثالی مسلمان اگر ایک چھوٹے خطے میں بھی مل جائے انشاءاللہ بہت بلندوں کی ہدایت کا فیصلہ اللہ کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد